أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ آیت نمبر 161 سے، اور اس کے بعد میں آپ کو تجوید رولز بھی بتاؤں گی اور ایک ایک لفظ کر کے آپ میرے ساتھ پڑھیے گا بھی، ٹھیک ہے؟ تو پہلے ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں آیت نمبر 161 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ 165 تک نشان لگا لیں، 165 تک یہاں پر، اور دوبارہ میرے ساتھ چلیے آیت نمبر 161 پر، ٹھیک ہے؟ اب ایک ایک لفظ کر کے پڑھیے گا بھی، اور تجوید کے رولز بھی دھیان سے سنیے گا، جہاں ضرورت پڑے اسے اپنے پاس نوٹ کیجیے گا، اور دوبارہ تیاری کے لیے اسی لیسن کو دوبارہ سنیے گا قرآن پاک کھول کر، اور اس کی تیاری کیجیے گا تاکہ جب آپ سبق سنائیں تو آپ کی یہ غلطیاں نہیں آئیں، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 161 پر آئیے۔ ان، نون پہ تشدید ہے، ادھر غنہ ہوگا، لیکن نا کی آواز آ کر کے نہیں آئے گی۔ ان، آگے اگلے لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان الذین کفروا، کفروا، رو پہ پیش ہے، را کو ہیوی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وَمَاتُوا، تمام باریک حروف ہے، وَهُمْ کفارٌ، سختی سے جڑے گا، تمام باریک حروف ہیں، لیکن سختی سے کیوں جڑے گا؟ فا پہ تشدید ہے، کفا، کفارن، را دو پیش رن، ٹھیک ہے؟ پورا اظہار ہوگا، یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، آگے حمزہ حلقی ہے، الف جو ہے نا، یہ الف تب ہوتا ہے جب خالی ہوتا ہے، جب اس پر زیر زبر پیش آ جائے تو پھر یہ الف نہیں رہتا۔ الف کب ہوتا ہے؟ جیسے میم کے ساتھ ہے نا، وما تو، الف کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، وہ دوسرے کے ساتھ مل کر مد کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟
تو یہ جو ہے نا وما تو، اب یہ دیکھیں میم کے ساتھ آیا تو باریک ہو گیا، اب جب موٹے حرف کے ساتھ آئے گا موٹا ہو جائے گا، کنڈیشنل ہیوی ہے، ٹھیک ہے۔ وما تو وہم کفارن، را دو پیش رن، اولئک، لام پہ مد ہے، کھڑی زبر بھی ہے، پڑھی جائے گی، علیہم، علیہم پڑھیے دوبارہ، اس کو علیہم نہیں پڑھیں گے، علیہم، آئین کو آئین کی طرح، لئی، لام سے لئی، یائی لین ہے نا، علیہم، ٹھیک ہے۔ اس کو نوٹ کر لیں، اگر میں یہاں رکی تھی نا تو میں نے کہا لعنت اللہ، ہاں کی آواز میں نے گلے میں دکھائی، کیونکہ میں نے یہ عارضی سکون کیا۔ دیکھیں جہاں تک آپ کی سانس نہیں جاتی نا آگے، جب آپ کی سانس آگے ٹوٹ رہی ہوتی ہے تو آپ وہاں پر عارضی سکون کر لیا کریں۔ عارضی سکون کا یہ طریقہ ہے، جیسے لکھا ہے نا لعنت اللہ، تو ہا کی زیر کو روک دیا ہم نے، لعنت اللہ، ہا کو تو ہم نے پڑھا، زیر کو نہیں پڑھا، یہ عارضی سکون کا طریقہ ہے۔ اب دیکھیے لام عین زبر عین کو آپ نے جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، ہلانا نہیں ہے۔ پھر دیکھیے تا کے اوپر جو پیش ہے اور اس کے فوراً بعد اللہ کا نام ہے، تو اللہ کا نام آنے سے پہلے اگر زبر یا پیش، زبر کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ فتح، اور پیش کو کیا کہتے ہیں؟ دمہ، اگر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ لام جلالہ، یعنی لام جلالہ والا قاعدہ لگ جاتا ہے۔ اور یہ کیا قاعدہ ہے؟ اللہ کے نام میں لام کو موٹا کر کے، ہیوی کر کے پڑھا جاتا ہے، کیسے؟ لعنت اللہ، ٹھیک ہے۔ اگر ملائیں گے تو لعنت اللہ والملائکتی، اگر پڑھیں گے ملائیں گے تو ہا کی زیر بھی پڑھی جائے گی۔ اب دیکھیے ول، اس کو ول کر کے موٹا کر کے نہیں پڑھنا ہے، ول مل، اب موٹا کر کے پڑھا کیسے جاتا ہے؟ جب آپ کا منہ اوپر نیچے کھلے تو الفاظ موٹے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کا منہ ایسے کھلے کہ جیسے ہنستے وقت کھلتا ہے تو آپ کے باریک حروف باریک ہی رہیں گے۔ تو باریک حروف کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے منہ کو ایسے کھولیے جیسے ہنستے وقت آپ کا منہ کھلتا ہے، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے حروف بھاری نہیں ہوں گے۔ بھاری حروف، موٹے حروف، ہیوی لیٹر کتنے ہیں؟ 7، وہ ہر جگہ ہیوی ہوں گے، اس میں بے شک آپ کا پورا منہ بھر کے آپ پڑھیں، وہ ہیوی لیٹر ان کا ایک میں اکثر نام لیتی ہوں نا، ان کے ہم نے نام رکھے ہیں، خصہ، دیغتن، قیز، یہ 7 موٹے حروف ہیں جن کا ایک ایک کر کے 3 ہم نے چھوٹے چھوٹے سیٹ بنائے ہوئے ہیں، یہ ہر حال میں ہیوی ہی پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ 3 حروف ایسے ہیں، الف، لام اور را، یہ 3 حروف ایسے ہیں جو اپنی کنڈیشن پر اپنی حالت کو بدل لیتے ہیں۔ الف کی کنڈیشن میں نے آپ کو بتا دی کہ جب ہیوی لیٹر کے ساتھ آتا ہے، موٹے حرف کے ساتھ تو ہیوی ہو جاتا ہے، باریک کے ساتھ اس کی آواز باریک ہو جاتی ہے۔ را کی کنڈیشن دوبارہ عرض کر دیتی ہوں کہ جب را پر پیش ہو یا زبر ہو تو را ہیوی ہوگا، ورنہ را باریک ہوگا اگر زیر ہوا تو۔ پھر یہ ہے کہ لام صرف اللہ کے نام میں ہو، اللہ کے نام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو، یعنی اللہ کا نام ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو صرف اللہ کے نام میں لام ہیوی ہوگا، باقی کسی بھی جگہ پر نہیں۔ تو یہ 3 کنڈیشنز ہیں، کنڈیشنل ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اب دیکھیے ویل، ویل آپ اس کو ہنسنے والے منہ کی طرح پڑھیے۔ اگر دیکھیں اگر آپ بڑا سا منہ کھول کے وال پڑھیں گی موٹا ہو جائے گا نا، پورا باریک پڑھنا ہے، اس کی مد کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ اوپر دیکھیے مد، کھڑی زبر بھی ہے اور مد بھی ہے، والملائکتی، کتی، اس کو لوگ پڑھ دیتے ملائکاتی، اب کاف کے ساتھ الف تو نہیں ہے نا، اگر آپ اس کو اردو کی طرح پڑھیں گے اور الف لگا دیں گے زیادہ تو زیادتی حرف ہو جائے گا، جو کہ لہن جلی ہے۔ لہن جلی کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں، تجوید کی زبان میں لہن جلی کا مطلب ہوتا ہے حرام درجے کی بڑی غلطی۔ تو آپ نے وہ اس کو نوٹ کر لیں کہ جب آپ سبق سنائیں گی تو آپ نے والملائکتی، کاف زبر کا، تازیر تی، کتی، اب دیکھیں کتی اور کاتی فرق ہے نا، کا کے اندر قاف، علی زبر کا، اس کے ساتھ الف کہاں ہے؟ یہ جب آپ سبق سناتے ہیں تو آپ کی اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے میں پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی۔ نیکسٹ دیکھیے وناسی، اب جو ون، یہ جو ان کی آواز ہے یہ غنے کی آواز ہے، یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب نون ادا کیا جائے تشدید کے ساتھ، اور دوسرا ورڈ کون سا ہے؟ میم، جب تشدید کے ساتھ، یعنی ان دونوں کی آواز تو ناک میں جاتی ہے نا،
اور اس کے بغیر ادا نہیں ہوتی۔ تو جب تشدید آ جاتی ہے تو تشدید کیا کہتی ہے؟ تشدید کہتی ہے کہ ادھر تو الفاظ ڈبل ہیں، تو جب الفاظ ڈبل ہوں گے تو غنہ بھی ڈبل ہو جائے گا، جب ڈبل ہو جائے گا تو زیادہ ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا۔ بڑے غنے کا نام کیا ہے؟ اکمل غنہ۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ نے جلدی جلدی اس کو پڑھا ون ناسی اجمعین، تو آپ نے اس کے رول فالو نہیں کیے۔ آپ نے ون ناسی، اب سین زیر سی، اس کو لمبا نہیں کھینچنا۔ ایک حرکت ہے، ایک حرکت ہی پڑھنا ہے۔ والناسی اجمعین، اجمعین، اج، جیم پہ کلکلا ہوگا، جماؤں کے ساتھ نہیں، ہلاؤ کے ساتھ۔ کلکلے کا مطلب ہوتا ہے ہلا کے پڑھنا۔ ہلاتے کہاں پر ہے؟ مخرج پر۔ مخرج کون سی جگہ ہوتی ہے؟ آواز کے اخراج کی جگہ، جہاں سے آواز گلے میں نکلتی ہے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ تو مخرج پر آواز کو ہلا دینا ہے۔ ہلا کے جب پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں کلکلا۔ اور یہ کلکلا کس صورت میں ہوتا ہے؟ جب 5 حروف جو ہیں وہ جزم کی صورت میں ہوں۔ 5 حروف کون سے؟ کتب جد۔ ایک لفظ یاد رکھیے، کتب جد۔ اس کی اسپیلنگ کو توڑ کے دیکھیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہے نا۔ بس یہ کتب جد کا لفظ آپ یاد رکھیں، اس کی اسپیلنگ کو یاد رکھیں۔ یہ 5 حروف جب کبھی بھی جزم کے ساتھ، یہ اوپر دیکھیں نا، جیم کے اوپر جزم ہے، جب یہ 5 حروف میں سے کوئی بھی اس کنڈیشن میں آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کلکلا۔ کیا کرنا ہے؟ ہلا دینا ہے۔ اج، اس کو جماؤں کے ساتھ اج، ایسے نہیں، اج، ہلا کے۔ اور پھر آئین کو آئین کی طرح، الف کی طرح نہیں، اجمعین۔ پھر دیکھیے خالدین فیہا، خا ہیوی لیٹر ہے، خا خراش کے ساتھ بولا جاتا ہے، خود صادقین کے 7 ہیوی لیٹرز کی فیملی میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو غور سے دیکھیں، خالدین، اب دی کو ہم نے 2 حرکت کھینچا، کیوں؟ یا کی وجہ سے، یا مدہ کی وجہ سے۔ مدہ کے بھی میں نے آپ کو 3 حروف بتائے ہوئے ہیں، کون سے؟ الف مدہ آواز کو کھینچنے کے لیے آتا ہے نا، یا مدہ جیسے یہاں پر دی، دال کی آواز کو کھینچنے کے لیے آیا، اور کون سا؟ وہ مدہ، وہ بھی آواز کو کھینچنے کے لیے آتا ہے۔ تو اب اس میں دیکھیے کہ تمام حروف، خا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو وہ الف کے برابر کھینچے گا، لام کے نیچے زیر ہے وہ صرف ایک حرکت پڑا جائے گا، 2 حرکات نہیں پڑا جائے گا۔ خالدین، اب دی کو 2 حرکت کھینچیں گے یا کی وجہ سے، لیکن نون کو صرف ایک حرکت ہی کھینچا جائے گا، کیونکہ کھینچنے کے لیے مد ہے ہی نہیں، اس کے اوپر صرف ایک زبر ہے، نون زبر نہ۔ خالدین، اگر خالدین، خالدین، نہ، نون زبر نہ، اتنا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو سر بنا دیا خالدین، نہ، نون الف زبر نہ، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اضافی حرف کر دیا، لہن جلی ہو گیا، حرام درجے کی غلطی ہو گئی۔ اس غلطی کو نہیں کرنا ہے، کیونکہ سناتے وقت عموماً اسٹوڈنٹس یہ والی غلطی بھی کرتے ہیں کہ جہاں پر الف نہیں ہوتا وہاں الف لگا دیتے ہیں، اور کہیں کہیں جیسے فی ہا، فی کے ساتھ فا یا زیر فی، یا مدہ ہے، اور ہا کے ساتھ ہا الف زبر ہا، الف مدہ ہے، یہ دونوں مدہ برابر کھنچتے ہیں نا، 2 حرکات۔ تو اگر اس کو جلدی سے فی ہا، ہا زبر ہا، الف مد کو 2 حرکات نہیں کھینچا تو الف گرا دیا، تو گرانا بھی نہیں ہے اپنی طرف سے، بڑھانا بھی نہیں ہے اپنی طرف سے، کرنا کیا ہے؟ جتنا لکھا ہے اتنا ہی پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، غور سے پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، چاہے تھوڑا بھی ہو لیکن اچھا پڑھنا ہے، طریقے سے جس طرح لکھا ہے قرآن کا حق ادا کرنا ہے، گنتی پوری نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے شوق دیکھتا ہے، جذبہ دیکھتا ہے، آپ کے سیکھنے کے عمل میں جتنی آپ کوشش لگاتے ہو اللہ اس کوشش کی قدر کرتا ہے۔ آپ نے اللہ کی خاطر قرآن پڑھنا ہے، گنتی کے لیے نہیں کہ میں نے اتنے پارے پڑھ لیے۔ ٹھیک ہے، تو خالدین فیہا، اب یہ ہا الف زبر ہا کے اوپر اگر ہم رک بھی رہے ہیں تو پورا ہم فیہا، پورا ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اس کا طریقہ ہے۔ لا یخفف، لا، لام الف زبر لا، اس کا مطلب ہے نہیں۔ بعض لوگ اس لا کو پڑھتے ہیں یا تو لمبا کر دیتے ہیں یا چھوٹا کر دیتے ہیں، ل، ل، یہ ل نہیں ہے، لا، لام، جب دوسری شکل میں لام آئے گا نا میں آپ کو بتاؤں گی۔ اب یہ دیکھیں، یہ پورا لام الف زبر لا، اس کو پورا پڑھنا ہے، لیکن یہ باریک ہے، موٹا نہیں ہے۔ تو باریک حرف کو پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہنسنے کی طرح آپ کا چہرہ کھنچے۔ لا یخفف، خا کو ہیوی کرنا ہے اس کے اندر، باقی تمام باریک حروف ہیں، اور فا پہ آپ یہ دیکھیے جو پہلا والا فا ہے تشدید ہے، تشدید کہہ رہی ہے، یہاں پہ 2 فا ہیں، یخفف،
عنہم العذاب، ان، عین نون زبر ان، عنہم یہ جہاں اظہار حلقی ہوگا نا، ان، عین کو عین کی طرح الف کی طرح نہیں، اور آگے ہا ہے دو چشمی ہا، حرف حلقی میں آتا ہے نا، 6 حروف حلقی ہیں، تو وہ جب حرف حلقی آتا ہے نا نون ساکن کے بعد تو اظہار حلقی ہوتا ہے، انہم، انہم العذاب، عذاب، دیکھیے عین عین کی طرح، عذاب، با پیش بو، اب اس کو بو کو زیادہ لمبا نہیں کھینچنا، کیونکہ زال الف زبر زا تو ہے، لیکن با کے اوپر صرف ایک حرکت ہے نا، تو عذاب، ادھر رک کے آگے رکنا نہیں ہے، مطلب فوراً اگلے لیٹر پہ چلے جانا ہے، اگر اسی کو کھینچتے رہیں گے عذاب با واؤ پیش بو، کیا ہو جائے گا؟ لہن جلی، کیوں؟ اس لیے کہ واؤ آپ نے خود لگا دیا، اپنی مرضی سے با واؤ پیش بو بنا دیا، یہ وا با پیش بو، بس اتنا سا ہے تو اتنا سا پڑھنا ہے، عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، ینظرون، دوبارہ پڑھیں، اخفا کریں، ناک پہ لے جائیں، اخفا ہیوی ہوگا کیونکہ آگے ضا ہے، ضا ہیوی لیٹر ہے، اخفا ہیوی ہوگا، نون ساکن کے بعد یہ 15 حروف جو ہیں ان میں ضا بھی شامل ہے، جب یہ نون ساکن کے بعد آئے تو اخفا ہوتا ہے، آواز تھوڑی ناک میں چلی جاتی ہے، تھوڑی باہر رہتی ہے، اگر ہیوی لیٹر ہو تو آواز میں تھوڑا ہیوینس، ناک کے اندر آواز تھوڑی ہیوی ہو جاتی ہے، اور اگر باریک ہو تو باریک ہو جاتی ہے، لیکن غنہ بہت بڑا نہیں ہوتا، تھوڑا بڑے سے چھوٹا ہوتا ہے، سیکنڈ لیول کا، اس کو کہتے ہیں غنہ کاملہ، اور اس میں ضا بھی ہیوی پڑھا جائے گا، اور اس میں را بھی ہیوی پڑھا جائے گا کیونکہ را پہ پیش ہے، ٹھیک ہے، اور پھر را کے ساتھ واو مدہ بھی ہے، واو مدہ کا 2 حرکات کھینچنا ہے، حق ادا کرنا ہے، ینظرون، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے اس کو جلدی سے ینظرون ایسے کر دیا تو پھر اس کا حق نہیں ادا ہوگا نا، یہ میں دونوں چیزیں اس لیے ساتھ ساتھ بتاتی ہوں، آپ کی غلطیاں آپ کو دکھا دکھا کے بتاتی ہوں تاکہ آپ دوبارہ یہ غلطی نہیں کریں۔ اب دیکھیے نیکسٹ آیت میں وَإِلَٰهُكُمْ، الہکم، لام پہ کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کیوں کھینچا میں نے؟ الف کے برابر پڑھی جاتی ہے نا، قائم مقام ہے، الف کے قائم مقام ہے، یعنی جتنا الف پڑھا جاتا ہے اتنا کھڑی زبر پڑھی جاتی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اب دیکھیں الہ، آگے بھی کھڑی زبر کو ہم نے پڑھا، آگے ہوم ہو گیا، ادغام ہو گیا، کیوں؟ دو پیش کی جو تنوین تھی وہ ختم ہو گئی، کیوں؟ الہوں، آگے تشدید ہے نا، ڈبل واو ہے، تو ہا اور وا آپس میں جڑے تو الہوں واحد، واحد، ہا کو گلے سے، اور دال پہ ہم رک گئے ہیں، ہم نے عارضی سکون کیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عارضی سکون کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس حرف کو خالی کر دیتے ہیں نا، اس کی حرکت کو نہیں پڑھتے، اور جب ہم واحد پڑھیں گے، ہم حرف کو خالی کر دیں گے، دو پیش کو نہیں پڑھیں گے تو یہ تو جزم والا ہو جائے گا، تو اس پہ پھر کون سا قانون لگے گا؟ کلکلے کا، یہ پھر کتب جات یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اگر ان باتوں میں سے کوئی بھی بات آپ کو سمجھ نہ آئے اور آپ کو پوچھنا ہو تو آپ اس کلاس کے بعد پوچھ سکتے ہیں۔ پھر دیکھیے لا الہ، لا کے اوپر لام الف زبر لا کے علاوہ ایک چھوٹی سی مد بھی نظر آ رہی ہے، اس کو بھی پڑھنا ہے، اس کو کھینچا ہم نے، لا الہ، الہ، لام اس الہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، پھر اللہ تشدید ہے، ڈبل لام ہے، هو الرحمن الرحیم، ہوور، واؤ کس سے جڑا؟ را سے، کیوں؟ تشدید کی وجہ سے، پھر رح، یہ جماؤں کے ساتھ رح، ہا کی آواز گلے میں آئے، پھر میم کے اوپر دیکھیے کھڑا زبر ہے، رحمہ، نور رحیم، نون جا کے کس سے جڑا؟ را سے، کیوں؟ تشدید ہے را پہ نا، هو الرحمن الرحیم، ہیم کو کیوں کھینچا؟ یا مدہ ہے نا ساتھ میں، ٹھیک ہے، پھر ان، نون پہ تشدید ہے، نون پہ غنہ ہوگا، بڑا غنہ، اکمل غنہ، لیکن نا کی آواز کے ساتھ الف نہیں لگا دینا، الف ادھر ہے ہی نہیں، غنہ کر کے فوراً آپ نے آگے فی پہ چلے جانا ہے، ان فی خلق السما، فی، ان فی، فا یا زیر فی، 2 حرکات کھینچیں گے، کیوں؟ یا مدہ ہے، یا مدہ کی پہچان کیا ہے؟ یا مدہ کی پہچان فی کے اندر دیکھیں کہ یا خود ساکن حالت میں ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو فا ہے یا جو بھی حرف ہوگا اس سے پہلے اس کے نیچے زیر ہوگی، یا مدہ خود جب سکون کی حالت میں ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس یا کو یا مدہ کہتے ہیں، یہ 2 حرکات کھینچتی ہے، اس کی مثال یہ سامنے ہے، ٹھیک ہے؟
آگے دیکھیے خلق السماواتی، خل خواہ جو ہے خصہ دقتنکز ہیوی لیٹر ہے، خواہ جو ہے بھاری حرف ہے، لیکن خل لام بھاری نہیں ہے، اس کے ساتھ جڑے گا۔ آگے دیکھیے قاف جو ہے خصہ دقتنکز بھاری لیٹر میں سے ہے، جبکہ اس کے نیچے زیر ہے، ہوا کرے اس سے اس کی ہیوینس پہ کمی نہیں آئے گی، یہ ہیوی ہی رہے گا۔ خصہ دقتنکز 7 ہیوی لیٹرز جو ہیں وہ ہر حال میں ہر جگہ ہیوی ہی پڑھے جاتے ہیں۔ تو قل کس سم قاف جو ہے سین سے جڑے گا تشدید کے، کس سماواتی، آگے تمام باریک حروف ہیں۔ ان فی خلق السماواتی، ما وا میم کے اوپر کھڑی زبر، واو کے اوپر کھڑی زبر الف کے برابر کھینچی، سماواتی سماواتی، ٹھیک ہے، دونوں کو الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ والارض، اور را پہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن را ہم نے پڑھا کس سے، پیچھے والے زبر سے، اور تو موٹا ہو گیا، کنڈیشنل ہیوی ہے۔ اور دعات کون کیوں موٹا پڑا، ہیوی فیملی سے ہے، غصہ دیوتن کیز میں ہے، اس لیے اگر رکیں گے تو ول ارض، لیکن پیچھے سے ہم ویل کو باریک، ارض کو را اور دعات کو موٹا کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ ول اگر موٹا تو ہر حال میں کرنا ہے، اگر رکنا ہے تو رکیں گے تو دعات کی زیر کو نہیں پڑھیں گے، اگر ملانا ہے تو پڑھیں گے، یہ کہنا چاہ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، سوری، واختلاف اللیل، وقت جماؤ کے ساتھ، ایک نمبر 1 جماؤ کے ساتھ، نمبر 2 خواہ کو ہیوی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ غصہ دیکھتے کس کی فیملی سے، لیکن آگے تمام باریک حروف ہیں۔ وختلا لام کے ساتھ الف ہے، وختلا فی اللیل، لیلی، اس لائی کیوں پڑا، یائلین ہے، یائلین، آواز میں موڑ پیدا ہوگا نرمی کے ساتھ، اس کو اردو کی طرح لیلی نہیں پڑھیں گے، لیلی، واختلاف اللیلی، لیلی، دوبارہ پڑھیے، واختلاف اللیلی، لیلی، کیوں، یائلین ہے۔ یائلین کی پہچان یہ ہے کہ یا خود دیکھیں جزم کی حالت میں ہے، لیکن اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتا ہے۔ لین کے کتنے حروف ہیں، 2، کون کون سے، واو اور واویلین اور یائلین، اور دونوں کی کیفیت یہ ہے کہ دونوں خود ساکن ہوتے ہیں، لیکن ان سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتی ہے، تو آواز میں نرمی سے موڑ پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوری، اب دیکھیے ون نہاری، ون ون، یہاں غنہ ہو رہا ہے، کیوں، نون تشدید کے ساتھ ہے نا، بڑا غنہ ہوگا اکمل، آواز کو دیر تک ناک میں چھپانے کا نام غنہ ہے۔ ون نہاری، ہا کے ساتھ الف بھی ہے، اور اس ہا کی آواز سینے کی طرف جاتی ہے، اور دیکھیے را کے نیچے زیر ہے، اس کو ہم نے را کو ہیوی نہیں کرنا اور زیادہ لمبا بھی نہیں کھینچنا، کیونکہ ایک ہی حرکت پڑی جائے گی، اور زیر کے ساتھ ہے نا، تو یہ باریک بھی پڑھی جائے گی۔ ون نہاری والفلک التی، والفلک التی، ویل باریک، آپ کے ہونٹ ہنسنے کی طرح کھلے، تو والفلک التی، اس طریقے سے پڑھ کے دیکھیں۔ اچھا، تی کو آپ نے 2 حرکت کھینچنا ہے، تا یا زیر تی، والفلک التی تجری، جیم پہ کلکلا ہو گیا کیونکہ قطب جد کا ہے، اور جزم کے ساتھ ہے تجری، را دو، را یا زیر ری، فی البحری، بحری، ہا کو جماؤ کے ساتھ، ہا کو گلے سے، را کو باریک ایک حرکت، فی البحری بما، بما، اب دیکھیے بما، میم کے ساتھ الف آ گیا، لیکن میم باریک ہے تو الف بھی باریک ہوگا، لیکن کھنچے گا کتنا، 2 حرکت، بیما۔ پھر دیکھیے یا نون ساکن کے بعد فا ہے نا، اخفا ہو رہا ہے، الناس، الناس، یہاں پہلے ہوا اخفا حقیقی اور غنہ کاملہ سیکنڈ لیول کا، اسی کے اندر ناسی، جب نون پہ تشدید آئی تو کون سا غنہ ہوا، بڑا والا اکمل غنہ، نون پہ تشدید ہے، ڈبل نون ہے، آواز دیر تک ناک میں چھپی، لیکن سین کو سین زبر سا، اس کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ وما، میم کے ساتھ الف مد کے ساتھ، الف مد تو ہے ہی ہے، اس کے اوپر دیکھیں باریک سی مد اور بھی ہے، وما، تھوڑا اس کا بھی حق ادا کرنا ہے نا، ایسی دیکھ کر اگنور نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا حق ہے۔ انزل اللہ، انزل اللہ، نون ساکن کے بعد، نون ساکن کے بعد زا ہے، جب یہ کیفیت ہوتی ہے نا، تو ہمیشہ میں کہتی ہوں اخفا حقیقی غنہ کاملہ، آپ ان ورڈ سے گھبرائے نہیں۔ اخفا کیا ہے، آپ آواز کو تھوڑا سا
अन के बजाय नाक में ले गए, थोड़ी अंदर रही थोड़ी बाहर रही। ज़लल्लाहु, आगे क्या हो गया? लल्लाहु, अल्लाह के नाम से पहले ज़बर आया, क्या हो गया? लाम जलाला। लाम को हैवी कर देना है, ठीक है? मिनस्समाई, मिनस्समाई, सख्ती से जोड़ना है तशदीद की वजह से। फिर माँ के साथ अलिफ भी ऊपर मद भी है, और फिर हमजा जेर ई। अगर रुकेंगे तो मिनस्समा, हमजा की वो शक्ल दिखाएंगे गले के अंदर, पढ़ के दिखाएंगे, लेकिन जेर को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर मिलाएंगे तो मिनस्समाई। फिर देखिए यहाँ पे इदगाम हो रहा है आगे, इदगाम शफवी, मीम मीम में जाके जुड़ेगा। नून साकिन के बाद आगे देखें तशदीद आ गई ना। तशदीद का मतलब है कि दो मीम है। अब दो मीम में से एक मीम के पास तो जबर है, वो तो वो पढ़ लेगा ज़बर के साथ, लेकिन अंदर एक मीम और छुपा हुआ है, तशदीद हमें बता रही है, तो वो कहाँ से लेगी हरकत? पीछे आएगी ना। तो नून के पास तो हरकत नहीं है, नून तो साकिन है, तो फिर हरकत कहाँ से लेगी? और पीछे आएगी, मीम से लेगी। तो ये वाला मीम उस मीम में जाकर इदगाम करेगा, जुड़ जाएगा। मीम। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जब नून पे तशदीद आती है तो लंबा गुन्ना होता है। इसी तरीके से जब मीम पे तशदीद होती है तो भी लंबा गुन्ना होता है। कौन सा? बड़ा वाला गुन्ना, अकमल। क्योंकि ये दोनों हुरूफ बिना गुन्ने के अदा ही नहीं होते। तो जब इनको सिंगल सिंगल पढ़ते हैं तो ही इनमें गुन्ना है, तो जब इनको डबल डबल ये आ जाएंगे तो गुन्ना भी बड़ा हो जाएगा ना। इसका ध्यान रखना है आपने, ठीक है? मिम, मा, इन, आगे हमजा दो जेर इन, हमज़ा दो से इन की तनवीन आ गई, लेकिन आगे फ़ा आ गया, तो यहाँ इख़फ़ा भी हो रहा है साथ। लेकिन इख़फ़ा पे गुन्ना कामिला हो रहा है, जबकि मिम, इधर बड़ा गुन्ना हो रहा है अकमल, उधर क्या हो रहा है? मिम माइन फ़अह्या बिहिल अर्द बअद मौतिहा, फ़अह्या, आह, जमाओं के साथ आह, हाँ की आवाज आपके गले से है। बिहिल, बिहिल अर्द, अर, रॉ हैवी जबर की वजह से, द्वाद हैवी गुस्सा दिखते हैं किसकी वजह से? बादा, जमाओं के साथ आइन को बादा, एक एक हरकत। मऊ, ये वावे लीन है, मऊ, इसको मौते हाँ नहीं पढ़ेंगे, मऊ। इसमें आपके होंठ गोल होके आगे की तरफ निकले, मऊ, बोल के देखे, मऊ। अगर आपने इसको मौ पढ़ा तो ये गलत पढ़ा। ये लीन के हरूफ की बहुत गलतियां सुनने में आती हैं, इसलिए मैं बार बार बताती हूँ कि मीम से मऊ, मीम वाव जबर मऊ, वाव इस ये जो लीन है ना, देखे ना, वाव कौन सी हालत में है? जज्म की हालत में है, और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर है, बस ये है इसकी पहचान। तो इसमें फिर जब ऐसा होता है ना, तो इसको आवाज में मोड़ पैदा कर देते हैं, जैसे मीम से मऊ, मऊती हा, बारीक हुरूफ है सारे। वबस्सा, वबस्सा, सा, वबस्सा। आपकी जबान की जो नोक है ना, आगे वाले जो दांत है ना, उनकी जड़ों में जाके लगे, वबस्सा, आगे, बस्सा, सीन की तरह नहीं, सा की तरह, बस्सा। सा पे तशदीद है, डबल सा है ना, तो बस्सा, आगे उसको अलिफ नहीं लगा, बस सा, ऐसे नहीं करना। क्यों? इसलिए हर लहने जली हो जाएगा ना, अलिफ लग जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इजाफी हर्फ हो जाएगा। इधर ही जोड़ना है, इधर ही सख्ती दिखानी है, बस। ठीक है? फी हा, फी के साथ या है, फी दो हरकत, हा के साथ अलिफ है, दो हरकत, फी हा। फिर देखिए नून साकिन के बाद काफ है, तो क्या हो रहा है? इख्फा हकीकी गुन्ना कामिला, कुल्ली, कुल्ली, दाब्बा, दाब्बा। अब देखिए दाल के साथ अलिफ भी है, ऊपर मोटी सी मद भी है। अब इसमें यह है कि आपने दाल की आवाज को ऊपर लेके जाना है, लेकिन उसके फौरन बाद तशदीद है, तो आपने बा के साथ जोड़ना भी है। तो आपने जिस तरह आवाज को दाल को ऊपर लेके जाना है, वहीं फिर आपने बा के साथ जोड़ देना है। और जोड़ के सख्ती से दोनों बा को पढ़ते हुए, अगर आप रुक रहे हैं तो ता मरबूता को आप, ये जो ता दो से तीन है, अगर आप रुक रहे हैं तो ये ता मरबूता हा में बदल जाएगी। और अगर मिला के पढ़ रहे हैं तो फिर इसकी कैफियत अलग हो जाएगी। दोनों सूरतें बता देती हूँ। अगर मिला के पढ़ रहे हैं, अगर रुक रहे हैं तो दा, दा जैसे आगे जाके ना दा, ब, ऐसे हो जाएगा। रुकेंगे नहीं, वक्फा नहीं आएगा, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। दा, ब, ये तो ये तो हो गया रुकने की सूरत। और अगर मिलाने की हो गई तो ता दो जेर तीन की तनवीन है, तो फिर ये आगे मिलेगी, तो फिर वो दाब्बत्यूं, त्यों, इधर इदगाम नाकिस हो रहा है, त्यों व तसरीफिर रियाह,
तसरी, स्वाद मोटा, तसरी, रा या से री, दो हरकत खींचेगा, तसरी फिर सख्ती से जुड़ेगा तशदीद की वजह से, अगर रुकेंगे तो रिया, हा के ऊपर खड़ी जबर है, अलिफ के बराबर खींच के हा पे साकिन कर देंगे अगर रुकना है तो आगे, अगर सांस नहीं जा रही, लेकिन अगर मिला के पढ़ना है, पीछे हम दाब्बा पे रुक गए, तो अगर हमने यहाँ से मिला के पढ़ा وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء، इतनी आगे सांस नहीं जा रही, وتصريف الرياح والسحاب المسخر, मुसख्खर, लेकिन वो अगर आपकी सांस नहीं जाती तो आप रोकेंगे ना, आरजी सुकून करेंगे, लेकिन मिलाएंगे तो तसरीफ रियाही वस्सहाबी, वस वाव सीन से जुड़ेगा, ये बीच में जो अलिफ और लाम है ना, ये इसके ऊपर तो कोई हरकत नहीं है, वस्सहाबी, बस अच्छा, बा जो है आगे लाम से जुड़ेगा क्योंकि उस पे तो तशदीद है ना, और इसकी इसकी जेर से, वस्सहाबिल मुसख्खरी, सख्ती से और मोटा करके, मुसख्खरी, खा हैवी, खा मोटा, बई, अब यहाँ याइलीन है, बई नस्समाई वल अर्दी, वल अर्दी, इसमें वल अर्दी में और द्वाद दोनों मोटे होंगे, अगर रोकेंगे तो वल अर्द, और अगर मिलाएंगे तो वल अर्दी, यानी रा और द्वाद का मोटापा तो बरकरार रहेगा। ला, लाम जबर ला, आयातिल लिकौमी याकिलून, ला, इसको अब देखें, ला जो है इसको पूरा ला नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसकी अलिफ के ऊपर तो खड़ी जबर लगी हुई ना, ला आ, इधर पूरा ला आ नहीं, ला आ, ला आ या तिल्ली, दो जेर की जो तनवीन है तशदीद आ गई तो खत्म हो गई, ला आ या, अब देखें ये ला पूरा नहीं पढ़ना है फिर वरना मायने बदल जाएंगे, ला आ या तिल्ली कौमी, कौ, कौफ वाव जबर कौ, ये वावे लीन हो गया, कौमी, इसमें देखिए यहाँ जब मीम दो जर मिन है ना, ये आगे या के साथ तशदीद की वजह से उधर जुड़ रहा है, लिकौमी याकिलून, अच्छा बीच में गुन्ना भी आ रहा है, लिकौमी याकिलून, अब काफ हैवी पढ़ा जाएगा हर सूरत क्योंकि काफ तो है ही हैवी फैमिली का। अच्छा इस सबक की अब ये हमारी 165 वाली आखिरी आयत है, गौर से देखिए, वमिनन नासी, नून पे तशदीद है, बड़ा गुन्ना किया, मई यत्तखिजु, मई इदगाम नाकिस, मई यत, नून साकिन के बाद या है ना, मई, मीम जो है आवाज थोड़ी सी नाक में नून की आ रही है लेकिन जुड़ किससे रहा है जाके, या के साथ तशदीद है ना, दो या है, या और फिर या के बाद जो ता है उसके ऊपर भी तशदीद है, यत, सख्ती से जुड़ना है, खा जो है हैवी लेटर, यत तखिजु, जाल पे जू, उसको लंबा नहीं करना वरना भाव लग जाएगा, मैं, क्या हो रहा है, इख्फा हकीकी, गुन्ना कौन सा, कामिला सेकंड, मैं दूनिल्लाही, लाम जलाला नहीं हो रहा, अल्लाह का नाम है लेकिन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि नून के नीचे जेर है, अल्लाह का नाम आने से पहले जेर है, इधर अल्लाह के नाम को हैवी नहीं करना, मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम, यहाँ भी इख्फा हकीकी गुन्ना कामिला, अंदादई, दाल दो जबर दन खत्म, आगे या के साथ जुड़ा, अंदादई युहिब्बूनहुम, सख्ती से जोड़ना है, युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, कहुब्बिल्लाह, हा को गले से पढ़ना है, हा को सख्ती से बा से जोड़ना है, कहुब, कहुब बिल्लाह, ठीक है। अब यहाँ पे जो अल्लाह का नाम है, इससे पहले जेर है तो इसमें भी लाम जलाला नहीं होगा, फिर देखिए वल्लजीना, वल्लजीना आमनू, अब नून के साथ वाव मद भी है और ऊपर एक मद है उसका भी हक अदा करना है, और आ के ऊपर अलिफ के ऊपर खड़ी मद है, खड़ी जबर है, एक अलिफ के बराबर मजीद खींचेगी, आमनू, अशद्दु, दाल को सख्ती से क्योंकि डबल दाल है, क्योंकि तशदीद बता रही है ना, डबल दाल है, अशद्दु, लेकिन तमाम बारीक हुरूफ है, हुब्बल लिल्लाह, हुब्बल लिल्लाह, देखिए हुब्बल, हा गले से सख्ती से, बा दो मर्तबा है तशदीद की वजह से, आगे भी तशदीद है इसलिए जब तशदीद आती ना आगे तो तनवीन खत्म हो जाती है, ये दो जबर की तनवीन खत्म, हुब, इसको हुब्बन नहीं पढ़ेंगे बल्कि ये आगे लाम से जुड़ेगा, हुब्बल लिल्लाह, अगर रुकेंगे तो लिल्लाह, हा की आवाज आपके गले में आनी चाहिए। अगर देखिए अल्लाह के नाम से पहले जब ज़बर होगा तो ही लाम हैवी होगा वरना नहीं, ये बार-बार मिसालें आ रही ना, यहाँ भी हुब्बलिल्लाह, वलौ, वलौ, फिर वावे लीन आ गया, लौ,
یہ اس کو وہ لو نہیں پڑھیں گے آپ لوگ، جب اس کو لو پڑھتے ہیں نا تو یہ واو لین کا حق ادا نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ وہ لو، لام سے لو، یہ یاد رکھیے، آواز میں موڑ نرمی کے ساتھ. یرولزین، یہ رول را کے اوپر زبر ہے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی یا بھی لکھی ہوئی نا بیچ میں، لیکن اس یا کا کوئی اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو وہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ را جو ہے وہ ڈائریکٹ لام سے جڑے گا کیونکہ لام پہ تشدید ہے، اور را کو ہیوی بھی کریں گے زبر کی وجہ سے. یرولزین ظلموا، زو کو ہیوی پڑھنا ہے. خصا دیوتنکز 7 ہیوی لیٹرز کی جو فیملی ہے، زو اس کا ممبر ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے. ظلموا، منہ کو کیوں کھینچا؟ وہ دو وجہ تھی، ایک تو اس کے ساتھ واؤ مدہ ہے، اور ایک اس کے اوپر دیکھیے مد بھی ہے، دونوں کا حق ادا کرنا ہے. اب دیکھیں اگر ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں یار الذین ظلموا، اب کتنی چیزیں مس کر دیتے ہیں، ہاں کتنی چیزیں مس کر دیتے ہیں. اس لیے سمجھ سمجھ کے پڑھیے. پھر دیکھیے از یرون العذاب، اگر عذاب اگر رکتے ہیں عذاب با پہ خالی کرتے ہیں تو کلکلا، اور اگر ملاتے ہیں تو یا رو، ایک تو رو کی آواز کو واویلین کی آواز کو اور را کو ہیوی بھی کرنا ہے، اور را کو واو جو واو لین ہے اس کو بھی پڑھنا ہے. یا رو نل عذاب ان القوت، ان نون پہ تشدید ہے، غنہ کی اکمل، قوہ سختی سے بھی جوڑنا ہے اور کاف کو ہیوی بھی پڑھنا ہے. قوتا، اب تا کو باریک بھی کرنا ہے اور بہت لمبا بھی نہیں کرنا کیونکہ تا کے ساتھ تو الف نہیں ہے نا. پھر دیکھیے للہ جمیعا وان اللہ، جمیعا عین کو عین کی طرح، عین کی دو زبر کی تنوین ختم اور آگے واؤ کے ساتھ جڑ گئی. جمیعا وان اللہ، ان اللہ، دو قانون لگ گئے. پہلے کون سا ہوا؟ تشدید کی وجہ سے نون پہ لمبا غنہ ہوا اکمل، اور اس کے بعد اللہ کا نام آنے سے پہلے چونکہ زبر ہے تو لام جلالہ بھی ہوا. شدید العذاب، شدید العذاب. ہم یہاں پہ رکے ہیں نا تو ہم نے با کی حرکت کو نہیں پڑھا تو با ہو گیا جزم والا سکون والا، تو با پہ ہوگا کلکلا. عذاب، کلکلے کے حروف کون سے؟ 5 حروف ہیں. کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال. اور ان کی ہم نے یاد رکھنے کے لیے کیا بنایا ہوا ہے؟ ایک ورڈ کتب جت. تو یہاں پر ہماری آیت نمبر 165 تک آج کا یہ سبق مکمل ہوا. نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.